بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہونا علیہا اس پر، یعنی امی عائشہ کے پاس تشریف لائے، وعندہا اور ان کے پاس امرأۃ ایک عورت بیٹھی تھی، اور ان کے پاس اس وقت ایک عورت موجود تھی۔ یہاں امرأہ کا لفظ ہے لیکن اس کا نام ذکر نہیں۔ ان کا نام صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ قالت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فلانہ، یہ فلاں عورت ہے۔ یہاں لفظ فلانہ اسے غیر منصرف پڑھا گیا ہے، فلانۃ، اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھی گئی کیونکہ غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اس کے اندر غیر منصرف کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ یہ نام کی جگہ پر واقع ہوا ہے، اور جب ایک لفظ کے اندر عالمیت بھی ہو اور وہ مؤنث ہو تو اسے نحوی لوگ عربی گرامر میں غیر منصرف کہتے ہیں۔ اسی کے قائم مقام اسے رکھ کر اس کو بغیر تنوین کے پڑھا گیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فلانہ، یہ فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتہا، ذکر یذکر، وہ ذکر کر رہی تھیں، کون؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، من صلاتہا، اس عورت کی نمازوں کے بارے میں کہ یہ عورت بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، ساری رات نوافل کے اندر گزار دیتی ہے۔ یا بعض روایات میں یہاں تذکرو کی جگہ یذکرو فعل مجہول ہے کہ اس عورت کا بہت زیادہ نمازوں پڑھنے میں چرچا اور شہرت ہے کہ یہ بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہے۔ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہ یہ اسم فعل ہے جس کا معنی ہے رک جاؤ بس، اور بیان نہ کرو۔ آگے آپ نے پھر نصیحت فرمائی، علیکم بما تطیقون، علیکم تم پر لازم ہے، بما اتنا عمل، تطیقون جس کی تم طاقت رکھتے ہو، جس کو تم ہمیشہ کر سکو۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس صحابیہ کی تعریف ان کے سامنے کی، حالانکہ شریعت میں کسی کی تعریف اس کے منہ پر کرنا ممنوع ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ پر تعریف کیوں کی؟ اس کی ایک وجہ تو محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ چونکہ وہ اس تذکرے کے ساتھ مشہور تھیں، اس لیے ان کے شہرت والے الفاظ کو ذکر کیا تاکہ اللہ کے نبی اس پر رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا، منہ پر تعریف کرنا ممنوع اس لیے ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے کہیں وہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات سے اطمینان تھا کہ یہ صحابیہ اپنی تعریف سن کر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ محدثین نے ایک تیسری وجہ بھی بیان کی کہ انہوں نے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا تذکرہ اس صحابیہ کے جانے کے بعد کیا۔ جب جانے کے بعد کیا تو یہ منہ پہ تعریف نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، علیکم تم پر لازم ہے، بما اتنے اعمال، تطیقون، اطاق یطیق کا معنی ہے طاقت رکھنا، یعنی جتنے اعمال تم آسانی سے کر سکو، ہمیشگی سے کر سکو، بس اتنے ہی اعمال کرو۔ فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، مل یمل، اس کا معنی ہوتا ہے اکتانا، ملال، اسی سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تملو، تم اکتا جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور پھر اس عمل کو کرنا چھوڑ دو گے۔
دیکھیں اکتاہٹ اور ملال کسے کہتے ہیں؟ چونکہ یہاں اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. کیا اللہ کو اکتاہٹ ہوتی ہے؟ کیا اللہ تھکتے ہیں؟ تو یہ تو واضح اس آیت الکرسی میں ہے، لا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. تو یہاں جو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، ایسے ہی کچھ اور الفاظ، مثلا غصے میں آنا، مثلا خوشی میں آنا، تو جیسے ان چیزوں کی جو نسبت کی جاتی ہے تو وہاں مراد ان چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے یہاں اکتانے سے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ثواب دینا چھوڑ دیں، اجر دینا چھوڑ دیں. تو مراد اکتانا نہیں ہے، بلکہ اکتاہٹ کا نتیجہ ترک اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینا نہیں چھوڑیں گے، وہ مسلسل دیتے رہیں گے. لیکن تم جوش میں جو عمل کرو گے، تم ایک دن اکتاہٹ کا شکار ہوگے اور تم اسے چھوڑ دو گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی پوری امت کو ایک نصیحت فرمائی، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ. احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ. الدین، دین کا عمل، الیہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں دین کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے ما داومہ. داومہ یداوم کا معنی ہوتا ہے مداومت اختیار کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا، کسی عمل کو مسلسل کرنا. ما داومہ علیہ، جس پر ہمیشگی اختیار کرے، صاحبہ، اس کا صاحب، یعنی عمل کرنے والا جس عمل کو ہمیشگی کے ساتھ کرے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے. پچھلی حدیث مبارکہ میں اسلام کے حسن کو بیان کیا. اس حدیث مبارکہ میں فرمایا اسلام کا حسن وہ مداومت میں ہے، کسی عمل کو ہمیشگی کے ساتھ کرنے کے اندر ہے. پچھلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نیکی پر اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک عطا کرتے ہیں. اب اس حدیث کو سننے کے بعد کسی کو اتنا جوش نہ چڑھے کہ وہ بہت زیادہ نفلی عبادت شروع کر دے، لیکن وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کی طاقت سے باہر ہو، پھر بعد میں اکتا کے چھوڑ دے. تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دی کہ جو بھی نفلی کام شروع کرو، اتنا شروع کرو کہ تم اسے مسلسل کرتے رہو. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی نفلی عبادت کرنے لگو، اس کو اس وقت چھوڑ دو کہ ابھی تمہارے اندر کرنے کا شوق ہو، پھر دوبارہ تم اسے کر پاؤ گے. اگر تم تھک ہار کے چھوڑو گے تو پھر دوبارہ اس عمل کو کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے بعض حضرات بسا اوقات پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور اگلے دن فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو بھی ہم عمل شروع کریں اتنا کریں جتنا آسانی سے کر سکیں، اور پھر اسے چھوڑیں نہیں، تسلسل کے ساتھ کریں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا، ان کے پاس تشریف لائے، وعندہا امرأہ، اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فلانہ، یہ فلاں عورت ہے، یعنی حولا، تذکر من صلاتہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرنے لگی ان کی کثرت نماز کو، کثرت نوافل کو. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ، علیکم، تم پر لازم ہے، بما، اتنے اعمال، تطیقون، جن کی تم طاقت رکھتے ہو، جن کو تم ہمیشگی سے کر سکو. فواللہ، پس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ، اللہ نہیں اکتاتے، اللہ نہیں تھکتے، حتی تملو، لیکن تم تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ کے ہاں دین کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے ما داوم علیہ صاحب، جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے.